بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلائنڈ فیتھ کے پلیٹ فارم پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا دوست عمر جاوید آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ 8-9 سال سے میں نے سروسز دی بلائنڈ لوگوں کے لیے کہ ان کی ریکروٹمنٹ کے لیے، جاب امپلائمنٹ کے لیے میں گزشتہ 7-8 سال سے کام کرتا جا رہا ہوں، اور الحمدللہ ابھی بھی میں بلائنڈ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا آ رہا ہوں۔ میری مختلف ویڈیوز آپ اس چینل پہ دیکھتے آ رہے ہیں، جس میں بلائنڈ لوگوں کو ٹریننگز بھی کروا رہا ہوں، ریہیبلیٹیشن کے متعلق، موبلٹی اینڈ اورینٹیشن کے متعلق، ان کی ڈیلی لائف کے اوپر، ان کی کوکنگ کلاسز بچیوں کے لیے، اور مختلف موضوعات کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کی گیمنگ کی گرومنگ بھی کر رہے ہیں تاکہ بچے سپورٹس میں بھی آگے حصہ لے سکیں۔ آج 21 جنوری 2022 ہے، اور آج ایز اے فوکل پرسن، ڈویژنل فوکل پرسن لاہور، میں نے ایک میٹنگ کنڈکٹ کروائی تھی، جس کے اندر ہمارے تمام لاہور کے جتنے بھی بچے تھے وہ موجود تھے، اور ان کے ساتھ ایک میرا لائیو سیشن ہوا، جس کے اندر میں نے ان بچوں کے ساتھ ڈسکشن کی، اور وہ ڈسکشن ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ ڈسکشن آپ بھی دیکھیں تاکہ آپ بھی ہمارا درد سمجھیں، ہمارا درد محسوس کریں، اور ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارا حصہ بنے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو آئیے ہم آپ کو لائیو ٹیلی کاسٹ شیلٹر ہوم لاریڈا لے کے چلتے ہیں۔ جی، آج 21 جنوری 2024 کا دن ہے، اور ہماری پہلی میٹنگ ڈویژنل فوکل پرسن اور ڈسٹرکٹ فوکل پرسن یا دونوں موجود ہیں۔ ان کی نگرانی میں لاہور کے جتنے سٹی کے ہم بچیاں تھیں، ہم نے خصوصی طور پر ان کو یہاں پہ انوائٹ کیا، بلایا۔ اس کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہم یہ ویریفائی کر سکیں کہ کون کون بچی جاب کر رہی ہے، اور کون کون جو ہے جاب چھوڑ چکی ہے، یا شادی کی وجہ سے کوئی جاب چھوڑ دی تھی، اور مقصد کی وجہ سے جاب چھوڑ دی کنٹینیو نہیں کر سکی، یا ان لوگوں کو دیکھیں جن کی جاب تو چل رہی ہے لیکن ان کے پے کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اس مقصد کے لیے آج ہم نے یہاں پہ سب کو مدعو کیا تھا۔ تو اس میں سے کچھ پارٹیسپینٹ ہمارے پاس آئے، ہم نے اٹینڈنس شیٹ بھی لی۔ میں مسٹر طاہر صاحب سے کہوں گا کہ وہ اٹینڈنس شیٹ کو ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیں تاکہ یہ چیز ہمارے ریکارڈ پہ بھی آ جائے، ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہوتے۔ جی طاہر صاحب۔ جو موجود ہیں بچی ہیں ان میں سمیہ، عابدہ اختر، حنا اعظم، معصومہ بطول، ندا طاہر، حنسا محمد آصف، اقصیٰ احمد، اقرا شبیر، لائبہ ظفر، فاطمہ عامر، نورین وزیر، جمیلہ، سمن عباس، یہ بچیاں حاضر ہیں۔ اچھا جی، جیسے آپ نے پوری ایک لسٹ سن لی کہ ہمارے پاس اتنی بچیاں موجود ہیں، ہم نے یہاں پہ مدعو کیا تھا 2015 سے لے کر 2024 تک جتنی ریکروٹمنٹ ہوئی، ہم نے ان تمام بچوں کو بلایا تھا، کیونکہ 2015 سے 2019 کے سیشن کے اندر بہت سارے لوگوں کو گورنمنٹ نے کانٹریکٹ دے دیا تھا، اور بہت سارے لوگوں کا اعتراض تھا کہ ہمیں کانٹریکٹ نہیں ملا۔ کچھ ایشوز تھے ان کے انٹرنل، کچھ ڈسبلٹی سرٹیفکیٹس کے ایشو تھے، کچھ اور ایشوز تھے، اور جو ہمارے نئے پارٹیسپینٹ تھے ان کا یہ اعتراض تھا کہ ہمیں آپ نے کانٹریکٹ لسٹ میں نہیں ڈالا۔ ہمارا یہاں بلانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہاں نہیں آ سکی، ہم بہت سختی سے اس کو پنش کریں گے، اور ایک جو ہمارا مسودہ تھا وہ جاری کر دیں گے اس متعلق، چونکہ جن بچیوں نے جو کوالیفیکیشن، جن بچوں کے پاس جو کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق ان کی ڈگریز کو ویریفیکیشن کرنا ہے۔ ویریفیکیشن کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس کے پاس جو ڈگری موجود ہے وہ ڈگری ڈیلی ویجز یونین کو پرووائڈ کرے، تاکہ ڈیلی ویجز یونین ان ڈگریز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے کالمز بنائے، تاکہ ان لوگوں کے سیشنز کروائے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، تاکہ ان کی جو ریکروٹمنٹ ہے کانٹریکٹ بیس کی اس کو میک شور کیا جائے۔ اب جیسے کہ میں ڈیفائن کروں گا نان گزٹڈ آفیسرز کو، 1 to 4 اسکیل کے اندر وہ لوگ آئیں گے جو ہمارے ان پڑھ ہیں یا پرائمری یا مڈل تک پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو ہم لیب اٹینڈنٹ کی جو فیسلٹیز ہیں، جو ان کی ٹیکنیکس ہیں، یا ان کی ریسیپشنسٹ کی جو ٹیکنیکس ہیں، ہم ان کو ان چیزوں کے اندر ٹرین کریں گے تاکہ وہ لوگ گورنمنٹ کو پرفارم کر سکیں، تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ رستے اوپن ہوں۔ اگر ہم لوگ ان لوگوں کو پرفارم نہیں کروائیں گے تو گورنمنٹ کبھی بھی آنے والے ویژن امپیئرڈ پرسنس کو جاب آفر نہیں کرے گی۔ اسی طرح سے جو میٹرک سے ابو ہے، جو ایف اے تک کی کوالیفیکیشن میں چلے جاتے ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو آئی ٹی کی
ٹریننگز دے کر جونیئر کلرک کی سیٹ ہے جو کہ اس میں گریڈ 11 میں جا رہی ہے اس کے اندر کوالیفائی کروائیں. اور اسی طرح سے جو ہمارے بی اے پلس ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سینئر کلرک کی جو سیٹس ہیں جو گورنمنٹ آفر کر رہی ہے بار بار ہمیں، لیکن ہمارے پاس لوگ موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس ڈگریز اویلیبل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ سیٹیں ہماری دوسری ڈسیبلٹیز فزیکلی ڈسیبل اور ڈیف کے پاس چلی جاتی ہیں. اگر ہم لوگ آج یونائٹ ہوں گے تو کل آنے والے دور کے اندر ہم لوگ اچھی سیٹیں گورنمنٹ سے لے سکیں گے، اور آنے والے جو ہمارے بعد آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے رستے اوپن ہوں گے. آپ لوگ اس میسج کو بڑی سیریسلی سمجھیں اور کوشش کریں کہ آپ کو ایک گورنمنٹ نے اسٹیپنڈ تو دے دیا جو 25-30 ہزار کا اسٹیپنڈ آپ کو ملا، لیکن آپ صرف یہ سوچیں کہ اس اسٹیپنڈ کو آپ نے انکریز کرنا ہے، اس کو آپ نے 80-90 ہزار 1 لاکھ کے اندر کنورٹ کرنا ہے. اور یہ کنورٹ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر آپ اس اسٹیپنڈ کو جو آپ کو 25-30 ہزار مل رہا ہے آپ ان سروسز کے اوپر سرو کریں جو ٹریننگ کروانے جا رہے ہیں. کیونکہ جب ٹریننگ ہوگی آپ کے پاس اتھینٹک قسم کا لیٹر ہوگا گورنمنٹ کے پاس، تو ہم بھی گورنمنٹ کے اوپر فائٹ کرنے والے بنیں گے کہ جناب اگر یہ 10 سیٹیں ہیں یہ کوٹے کی، اس میں سے 3 سیٹیں ویژولی امپیئرڈ پرسنس کو ملنی چاہیے، کیونکہ وہ اس سیٹ کے اوپر ایلیجیبل بھی ہے اور اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں. اور اگر گورنمنٹ ہماری اس بات کو نہیں مانتی تو جیسے ہم نے اپنے ڈیلی ویجز یونین کا ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ ہم گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈال کے اپنی سیٹیں لے لیتے تھے، تو اسی طرح سے ہم گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈال کے اپنی کانٹریکٹ کی سیٹیں بھی لے سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہم نے آج پوری کی پوری ویڈیو آپ کو دکھائی. یہ میسج میں چاہوں گا کہ ہماری بیوروکریسی اس کو دیکھے، اس پہ غور کرے، اس کو سمجھے، ہماری ڈسیبلٹی کا جو درد ہے، جو تکلیف ہے ہم لوگوں کو، اس کو سمجھے اور ہمارے لیے ایسی پالیسیز بنائے کہ جس کے اندر، جس سسٹم کے اندر رہ کے ہم ایک معاشرے کے مفید شہری بن سکیں، ہم اپنی سروسز کو، جو سروسز ہے اپنی گورنمنٹ کو سرو کر سکیں، ایک اچھا باعزت روزگار کما سکیں. ہماری پرزور اپیل ہوگی کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ بیوروکریٹ تک، پالیسی میکرز تک پہنچایا جائے، تاکہ وہ بلائنڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان لوگوں کی چیزوں کو سمجھ کے پالیسیز کو ڈیزائن کریں، ان کی ٹریننگز کے لیے ان کو اکوپمنٹ فراہم کریں، ان کے اندر بلائنڈ ٹرینر کو لے کے آئے، ساتھ ہمیں ٹرین کیا جائے تاکہ ہم معاشرے کے اندر جو ہمارے پنجاب کے 40-42 محکمے ہیں ان کے اندر اپنی سروسز کو سرو کر سکیں. جیسا کہ ہر ڈی سی، ہر کمشنر کے پاس ٹیلی فون آپریٹر کی سہولت موجود ہے، لیکن ہمارے بلائنڈ لوگوں کو وہاں پہ نہیں رکھا جاتا. پنجاب پولیس کے پاس اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، ان کے پاس 1-5 کا سیٹ اپ ہے، ان کے پاس وائرلیس آپریٹرز ہیں جو ہمارے بلائنڈ لوگ بہت اچھے سے پرفارم کر سکتے ہیں. ہمارے بلائنڈ لوگ بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر بن سکتے ہیں جو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. ہماری جو اس وقت ٹریفک وارڈنز کی پولیس ہے، ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بلائنڈ شخص جو کسی یونیورسٹی کالج کے باہر کھڑا ہے یا سڑک کے باہر کھڑا ہے، اس شخص کو روڈ کراس کرنا ہے یا کسی بس کے اوپر بیٹھنا ہے. معاشرے کے اندر اس طرح کی اویئرنیس کے پروگرام چلائے جا سکتے ہیں جس سے ہم لوگوں کی زندگیوں کو آسان کیا جا سکتا ہے. اس طرح کے پروگرامز ہماری بیوروکریسی نے ڈیزائن کرنے ہیں، ہمارے ان لوگوں نے ڈیزائن کرنے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں، تاکہ جو معاشرے کے اندر بلائنڈ لوگوں کی اس وقت پاکستان میں جو ایک بہت بڑی تعداد، لاکھوں میں تعداد ہے، جو 50, 60, 70 لاکھ کو کراس کر چکی ہے، ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچا جائے تاکہ ہم بھی ایک مفید شہری بن کے اس پاکستان کے لیے اپنی سروسز کو پرفارم کر سکیں اور ایک اچھی زندگی، ایک اچھا لائف سٹائل ہم بھی گزار سکیں. اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری کمیونٹی کے لیے جو بلائنڈ لوگ ہیں، بصارت سے محروم افراد ہیں، ان کی زندگیوں کو آسان سے آسان کیا جا سکے.